بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 45واں پروگرام ہے۔ آج کا پروگرام غزوہ فتح مکہ کے حوالے سے ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ یہ فتح یعنی فتح مکہ عظیم ترین فتح تھی جس کی بدولت اللہ نے اپنے دین، اپنے رسول اور اپنی پارٹی کو عزت بخشی۔ اس فتح کی بدولت اللہ نے اپنے شہر مکہ اور اپنے گھر کو مشرکین کے قبضے سے چھڑایا، اور یہ وہ فتح ہے کہ جس کا جشن اہل سما نے بھی منایا، اور اس کے بعد لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ فتح مکہ رمضان المبارک سن 8 ہجری میں ہوئی، اور اس کے کیا اسباب تھے، کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا جبکہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی اور 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ طے پا چکا تھا۔ یعنی اگر 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا ہے 10 سال کے لیے، تو یہ معاہدہ 16 ہجری تک چلنا چاہیے تھا۔ 2 سال کے بعد ہی کیوں ٹوٹ گیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ ہوا یوں کہ صلح حدیبیہ میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اس معاہدے میں دیگر قبائل بھی شامل ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے بھی شامل ہو سکتے ہیں اور قریش کی طرف سے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو قریش کی طرف سے قبیلہ بنو بکر شامل ہو گیا اور مسلمانوں کی طرف سے قبیلہ خزاعہ شامل ہو گیا۔ اس شامل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ جو اس معاہدے کی شرائط مسلمانوں پر لاگو ہوں گی وہی شرائط قبیلہ خزاعہ پر لاگو ہوں گی، اور جو شرائط قریش پر لاگو ہوں گی وہی شرائط قبیلہ بنو بکر پر لاگو ہوں گی۔ یعنی اس معاہدے کی روح سے اگر قریش مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں تو یہ جو معاہدہ ہے جنگ بندی کا ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر بنو بکر جو ہیں یہ مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں تب بھی یہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر بنو بکر خزاعہ پر حملہ کر دیتے ہیں جو مسلمانوں کے حلیف ہیں تب بھی یہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ جس طرح اگر مسلمان قریش پر حملہ کر دیتے ہیں تو یہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا، اسی طرح اگر خزاعہ جو ہے مسلمانوں کا حلیف یہ قریش پر حملہ کرتا ہے یا بنو بکر پر حملہ کرتا ہے تب بھی یہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ جو شرائط مسلمانوں پر لاگو ہو رہے ہیں وہی ان کے حلیف بنو خزاعہ پر لاگو ہو رہے ہیں، اور جو شرائط قریش پر لاگو ہو رہے ہیں وہی ان کے حلیف بنو بکر پہ لاگو ہو رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے یہ جو دونوں قبائل ہیں، بنو بکر قریش کے حلیف اور خزاعہ مسلمانوں کے حلیف، ان کی آپس میں صدیوں سے دشمنی چلی آ رہی ہوتی ہے، جو کہ صلح حدیبیہ میں آ کے اس میں ایک توقف آتا ہے اور معاہدہ صلح ہو جاتا ہے۔ لیکن اس معاہدے کے 2 سال بعد شعبان سن 8 ہجری میں بنو بکر کا جو سردار ہے، بنو بکر قریش کے حلیف ہیں، اس کا جو سردار ہے نوفل بن معاویہ دیلی، یہ خزاعہ پر حملہ کر دیتا ہے اور خزاعہ کے کئی لوگ قتل کر دیتا ہے۔ اور قریش والے جو ہیں نہ صرف یہ کہ ان کی مدد کرتے ہیں بنو بکر کی، انہیں اسلحہ فراہم کرتے ہیں، بلکہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قریش کے چند جوان بھی اس حملے میں شامل ہو جاتے ہیں اور خزاعہ پر حملہ کرتے ہیں، اور ان کے جو لوگ ہیں انہیں قتل کرتے ہیں۔ خزاعہ جو ہیں وہ تو
امن کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ توقع بھی نہیں کر سکتے کہ ہم پہ بنو بکر والے حملہ کریں گے، تو وہ جان بچا کے بھاگتے ہیں مکہ کی طرف اور حرم کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب اس زمانے میں بھی حرم کی جو حرمت ہے اور تقدس ہے وہ عربوں میں، تمام عربوں میں موجود ہے۔ تو بنو بکر کے جو لوگ ہیں وہ اپنے سردار سے کہتے ہیں، نوفل سے، کہ اے نوفل، ہم حرم کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں خزاعہ کا پیچھا کرتے کرتے، اور یہ اللہ کا حرم ہے، تم اللہ سے ڈرو، مقدس جگہ ہے۔ تو یہ جو سردار ہے نوفل بن معاویہ، اپنے چھوٹے منہ سے ایک بہت بڑی بات کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج کوئی خدا نہیں ہے، آج تم اپنا پورا بدلہ لے لو۔ پھر وہ ان سے یہ بھی کہتا ہے کہ اے بنو بکر کے لوگوں، تم حرم میں چوریاں کرتے ہو تو کیا اپنا بدلہ نہیں لے سکتے؟ خزاعہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور بھاگ کر وہاں ایک خزاعی سردار رہتا ہے، بدیل بن ورقہ خزاعی، اس کی حمایت میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی جو حویلی ہے وہاں اس سے حمایت مانگتے ہیں، اس کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد خزاعہ کا جو سردار ہے عامر بن سالم خزاعی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جاتا ہے اور نہایت فصیح و بلیغ اشعار میں پورا واقعہ سناتا ہے کہ کس طرح بنو بکر نے ہم پر حملہ کیا اور کس طرح رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قریش نے ان کا ساتھ دیا اور ہمارے درمیان قتل عام کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خزاعہ کے جو سردار ہیں عامر بن سالم، اس سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ اس کے بعد جو خزاعی سردار تھا جس نے مکہ میں خزاعہ کو پناہ دی، بدیل بن ورقہ، وہ بھی تقریباً 40 خزاعہ کے عمائدین کے ساتھ مدینہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور پورے واقعے کی جو تفصیل ہے وہ بتاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما لیتے ہیں کہ ہمیں مکہ پر حملہ کرنا چاہیے، کیونکہ قریش نے اور بنو بکر نے کھلم کھلا معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور معاہدہ توڑ دیا ہے۔ قریش کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے تو وہ فوراً ایک میٹنگ بلاتے ہیں اور اس میں یہ طے پاتا ہے کہ قریش کے جو سردار ہیں ابو سفیان، ان کو فوراً مدینہ بھیجا جائے اور وہ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں اور صلح کی نئے سرے سے تجدید کریں۔ ابو سفیان مدینہ جاتے ہیں اور اپنی بیٹی ام المؤمنین ام حبیبہ کے گھر جاتے ہیں اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اس پر بیٹھنے لگتے ہیں تو ام المؤمنین وہ بستر لپیٹ دیتی ہیں ان کے بیٹھنے سے پہلے۔ تو ابو سفیان پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھا یا اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا؟ تو ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ یہ رسول اللہ کا بستر ہے اور تم ایک مشرک ہو اور ناپاک ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ رسول اللہ کے بستر پر بیٹھ سکو۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر ابو سفیان اٹھتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ انکار کر دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں بات نہیں کروں گا۔ ابو سفیان پھر جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، ان سے کہتے ہیں کہ آپ بات کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری سفارش کروں؟ خدا کی قسم اگر میرے پاس سارا اسلحہ ختم ہو جائے اور صرف ایک لاٹھی بچ جائے تو میں اس لاٹھی کے ساتھ بھی تمہارے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر سے مایوس ہو کے ابو سفیان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان کے گھر چلے جاتے ہیں، وہاں پہ حضرت فاطمہ بھی موجود ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بچے ہیں اور وہ گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، تو ان سے گڑ گڑا کے درخواست کرتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیصلہ کر چکے ہیں اور ہم آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے اس سلسلے میں۔ تو ابو سفیان مایوس ہو کے واپس مکہ چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیتے ہیں اور جو
قریبی صحابہ ہیں انہیں بتا دیتے ہیں کہ ہم مکہ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی عام اعلان نہیں کرتے بلکہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ قریش سے ہماری یہ جو خبر ہے مکہ پر حملہ کرنے کی یہ مخفی رکھے، یعنی قریش کو علم نہ ہو کہ ہم مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرماتا ہے، لیکن ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک صحابی ہیں حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ، یہ بدری صحابی ہیں، یعنی ان صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہوتی ہے۔ ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے، وہ قریش والوں کو خط لکھتے ہیں جس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا پروگرام بتا دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں مکہ پر حملہ کے لیے، اور یہ خط ایک خاتون کے حوالے کرتے ہیں اور اسے مکہ روانہ کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو اس خاتون کے تعاقب میں بھیجتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس خاتون تک جا پہنچتے ہیں اور وہ خط برآمد کرتے ہیں۔ خط جو ہے واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا؟ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے اس بات پہ، یہ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں جاری رکھوں گا، کیونکہ فتح مکہ کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گی اگلے 2 پروگرامز میں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔